جی ناظرین، گیسپر ڈینیل کا سلام. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں مسیح ہندوستان پروگرام میں. پچھلے پروگرامز میں ہم نے مرزا صاحب کی ان 4 شہادتوں کو دیکھا. بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ان کا مطالعہ کیا آپ کے ساتھ مل کر، اور کیونکہ انہوں نے دعویٰ اپنی کتابوں میں 10 شہادتوں کا کیا ہے، لیکن ہمیں 4 شہادتیں ملی، جن میں سے ایک شہادت جو انجیل سے تھی اسے ہم نے بڑے غور سے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ دیکھا. تو میں اپنے اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں. ویلکم پاس صاحب. تھینک یو بھائی. ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بائبل آپ کے ساتھ مل کر بائبل میں سے ان شہادتوں کو دیکھا جن کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور بائبل میں کیا ہے اور مرزا صاحب نے اپنی بکس میں کیا لکھا ہے. بڑی ڈیٹیل سے ہم نے انہیں دیکھا. تو اس کے ساتھ واٹسن بھائی نے ان کی بکس کے حوالے سے ہمیں بتایا. واٹسن بھائی، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں. اور آج جو ہم جس ان کی شہادت پر بات کریں گے وہ قرآن پاک سے ہے. اچھا. کیونکہ انہوں نے بہت سے دعوے جھوٹے جو ہیں وہ قرآن پاک سے بھی، اسے بھی تھوڑا سا، اگر میں لفظ جھٹلانا کہوں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی بہت سی آیات کو جھٹلایا ہے اپنے دعووں میں. تو اسی طرح ہم جو ہے ابھی اپنے ان پروگرامز میں، جو آنے والے پروگرامز ہیں، اس میں دیکھیں گے کہ قرآن پاک سے انہوں نے جو ہے وہ کیا شہادتیں پیش کی ہیں. واٹسن بھائی، ہمارا ایک سوال ہے کہ جو قرآن پاک کا خدا ہے وہ زیادہ خداوند یسوع مسیح پہ مہربان ہے، یا مرزا صاحب کی کتاب والا خدا جو ہے وہ زیادہ مہربان ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اس سوال سے قبل میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو انجیل کی جو شہادت ہے اس کو مکمل کیا ہے. کہنے کو اس میں بہت کچھ ہے لیکن سوال نہیں ہے. وہ رپیٹ کرتے ہیں اور تحمید بہت لمبی ہے. ہر چیز کو انہوں نے رپیٹ کیا، اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ 24-25 یا 40 صفحات ہیں اس شہادت میں. باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ہم نے سوال اٹھائے، جن کے یعنی ہم سمجھتے ہیں جن کے جواب ہیں، ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ عقائد پر چیزیں ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں. آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ اب آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے. ہم نے ویسے تو ڈسکس کر لیا جو اس کا بنیادی جو نقطہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، لیکن قرآن نے بتایا، یعنی اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن کا جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ طاقتور ہیں مرزا صاحب کے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کیونکہ قرآن میں انہوں نے اپنے پیارے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا. گو کہ ہمارا اعتقاد نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے، ہمارے گناہوں کے لیے انہوں نے جان دی، وہ ایک الگ بات ہے، یہاں وہ بحث نہیں ہو رہی. قرآن میں اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں. انہوں نے اپنے پیارے نبی کو جب دیکھا کہ وہ اس کی جان خطرے میں ہے، لوگ ان کو مارنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کو اٹھا لیا، اپنی طرف بلا لیا. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، ویسے دلائل دیتے ہیں کہ وہ خدا کے پیارے نبی تھے تو خدا نے ان کو زندہ چھوڑ دیا، مگر خدا، مرزا صاحب کا خدا کیسا خدا تھا؟ معذرت، کیسا خدا تھا؟ یعنی مرزا صاحب کے جو عقیدہ ہے یا ان کا دعویٰ ہے اس میں تو خدا کمزور نظر آ رہا ہے ہمیں. اس میں تو خدا بیچارہ لاوارث لاچار نظر آ رہا ہے. وہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ کبھی پینتوس پلاطس کی بیوی کے خواب میں آ کے تو کوئی سازش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی پینتوس پلاطس کے دماغ میں کوئی، یعنی یہ سازشی نکتے کر رہا ہے. وہ کیسا خدا ہے؟ مطلب آپ اندازہ لگائیں. پھر وہ اپنے پیارے نبی کو بقول مرزا صاحب کے انہوں دبا کے کوٹ چڑھائی، اس کو کوڑے مارے، اس کو تھوکا، اس کی تذلیل کی، اس کو بے عزت کیا، اس کو صلیب پر ٹانگا، صلیب کی یعنی اتنی زیادہ سختیاں دینے کے بعد پھر وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا کیونکہ اس کو پیار کرتا تھا اس نے اس کو زندہ بچا لیا. تو ایسے میں تو مرد، اگر کسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہو، واقعی کسی کو صلیب پر ٹانگا ہو، تو اس وقت انسان بچنے کی نہیں، موت کی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ خدایا میں نے اس موت میں چک لے. تو یہ تو بالکل، یعنی یہ بھی جو دعویٰ ہے وہ بھی یعنی بے پیندہ جس کو بولتے ہیں لوٹا، اس کی طرح ہے کہ نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے. قرآن کے خدا کے ساتھ بھی ٹکرا رہا ہے ان کا، مرزا صاحب کا دعویٰ کہ وہ طاقتور خدا ہے، اور مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے. منطقلی بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جب آپ اس کو ویسے ایک سٹوری کے طور پہ بھی دیکھو تو اس کی چھوٹی سی مثال دیں گے کہ اگر ایک طاقتور آدمی ہے، ایک ماں اپنے بچوں کو اس کے پاس چھوڑ کے جاتی ہے کہ بھائی آپ طاقتور ہو، اثر رسوخ والے ہو، میرے بچے کا خیال رکھنا، اور وہ باہر سے واپس آتی ہے تو بچہ زخمی ہوتا ہے، اور وہ طاقتور آدمی جو ہے وہ خوش ہو کے کہتا ہے دیکھا بہن میں نے آپ کے بچہ کی حفاظت کی ہے، وہ زندہ ہے. نہیں، اگر وہ طاقتور ہے تو وہ اس بچے کو آنچ نہیں آنے دینی چاہیے اس کو. وہ کیسا طاقتور آدمی ہے کہ وہ بچے کو مار مار کے کسی نے اس کا بیڑا گرک کر دیا ہے، اور وہ بندہ جو وہ کہہ رہا ہے جی دیکھو بہن میں نے اس کو وہ زندہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ مطلب کوئی بات نہیں ہے اس کی، یہ غلط دعویٰ ہے.
اور اس کی کوئی یعنی اخلاقی حقیقت بھی نہیں ہے اس کی. شکریہ. جی پاسا، آپ کیسا سمجھتے ہیں اس کو کہ مطلب قرآنی روح سے اور ان سب چیزوں سے اس دعوے کو جو مرزا صاحب نے یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ میں یہ واٹسن بھائی کی گفتگو سے تو یہ پتہ چلا صاف کہ مطلب انہوں نے بیچارہ کر دیا خدا کو. جی جی جی. جب میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، میں مرزائیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ اہل اسلام مرزائیوں کو وہ دائرہ اسلام سے خارج اور باہر پاتے ہیں، اس لیے میں اس وقت اہل اسلام کی بات کروں گا کہ جب وہ قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو میں سورہ آل عمران ہے اور اس کی 54 آیت ہے، جہاں پر مختصر سا میں پڑھوں گا. یوں آیت لمبی ہے لیکن لکھا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آیت لمبی ہے لیکن اس آیت کے مطابق اہل اسلام کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ یعنی یسوع مسیح سے یہ کہا کہ میں تجھے وفات دوں گا اور پھر میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو اگرچہ یہ ایک بات فیوچر کے تعلق سے ہو رہی ہے، کیونکہ اہل اسلام ہم جو مسیح کی موت اور تدفین اور جی اٹھنے یعنی قیامت المسیح پر ایمان رکھتے ہیں، مسیحی ایمان کا جز ہے، یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے. لیکن جو مرزا صاحب کی بات ہم نے ابھی سنی ہے اس کے مطابق ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں، واٹسن بھائی نے آلریڈی اس پر کافی اچھی طرح سے روشنی ڈالی ہے کہ وہ مسیح کو گویا بالکل بہت ہی بیچارہ اور مظلوم سمجھ رہے ہیں، جبکہ مسیح جو اہل اسلام کے عقیدے کے مطابق اس طرح سے نہیں ہے. ان کو وہ وفات ہوگی اور پھر اٹھایا جائے گا، وہ بھی جب دوبارہ آئیں گے. تو جس موت کو ہم مانتے ہیں اس پر ان کا ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو صلیب پر جب چڑھایا گیا، صلیب دی گئی تو ان کی صورت بدل گئی، تو وہ صلیب پر نہیں مرے، کوئی اور یعنی ان کی جگہ پر مر گیا ہے. تو اس پہلو کے اعتبار سے میں بالکل متفق ہوں بھائی واٹسن نے جو کچھ کہا کہ جو اسلام کا اللہ ہے وہ مرزا صاحب کا اللہ نظر نہیں آتا. بہت فرق نظر آتا ہے، بہت فرق نظر آتا ہے بالکل. کیونکہ جی واٹسن اس کے اندر اور بھی دیکھیں، جیسے پاسا صاحب نے بتایا آل عمران کی آیت کے حوالے سے، جی تو اب اس آیت کا بھی جو ترجمہ ہے جی وہ فرق ہے. 1.6 بلین مسلمان اس کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ فرق ہے. وہ جیسے پاسا صاحب نے بتایا ہے کہ وہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن جو مرزا صاحب ہیں وہ اس کی ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ وہ وفات دی ان کو. اس کو منطقی طور پر دیکھیں اگر آپ، تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں. وہ فرقے ایک دوسرے کے سے انتہا کی حد تک اختلاف کرتے ہیں، بلکہ کچھ فرقے تو آپس میں خونی جنگوں میں بھی مصروف ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں یعنی اگر مرزا سے یا مرزائی دوستوں سے ہم پوچھیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ترجمہ سوائے آپ کی جماعت کے اور کوئی بھی نہیں یہ ترجمہ کرتے، تو کیا ان کو کوئی مسیح سے پیار ہے یا وہ کوئی مسیحیت کے وہ کوئی دوست ہیں؟ نہیں، وہ مسیحوں سے بھی یعنی ان کا جو اختلاف ہے وہ ویسے ہی ہے. لیکن چونکہ ترجمہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، منطق یہ کہتی ہے، اس کی منطق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات کے باوجود بھی اگر وہ کہیں جھوٹا ترجمہ کر رہے ہیں اور ایک کو نہیں سمجھ آ رہا اور دوسرے کو آ رہا ہے، تو وہ آپس میں اس بات پر بھی بحث ہو سکتی ہے ان کی. لیکن اس بات پر کہ مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، 72 کے 72 فرقے جو ہیں وہ ان میں اس حوالے سے ایک یعنی آپس میں اس بات پہ متفق ہیں، سارے سب کے سب متفق ہیں. کیونکہ اس بات، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اندر 1.6 بلین کے اندر بہت بڑی تعداد عرب مسلمانوں کی ہے، بہت بڑی تعداد ہے وہ. تو ان کی زبان عربی ہے، ان میں بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے جو پریچر ہیں اور بڑے بڑے، وہ سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے، جن کی زبان ہے وہ یہ کہتے ہیں. اور آپ کے ترجمے یعنی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس کا غلط ترجمہ کرنے کی، سوائے اس کے کہ جی چونکہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا مسیحیت کا، تو اگر وہ یہ باتیں ہم مان لیں ان کی، یعنی وہ لوگ مان لیں تو ان کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تھینک یو واٹسن بھائی.
اور بس اب بریک کا ٹائم ہوا ہے تو ہم لیتے ہیں ایک بریک اور آتے ہیں رائٹ اوے بریک کے بعد. اوکے Thank you. شور. ویلکم بیک ویورس. بریک میں ہماری بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی تو چلیں آپ بھی ہمیں جوائن کریں. جو بریک میں ہماری تھوڑی گفتگو ہو رہی تھی کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں پیج نمبر 59 میں لکھا ہے کہ مسیحی جو ہیں خدا کو مسیحی جو ہیں یسوع مسیح کو خدا کا فرزند بھی ایک طرف کہتے ہیں اور دوسری طرف اسے ملاؤن بھی کہتے ہیں، جبکہ مسیحی ایسا تو نہیں سمجھتے. لیکن کیوں انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا واٹسن بھائی؟ آپ نے پیج نمبر 59 کا ذکر کیا. یہ بھی ایک اور جھوٹ اور ایک غلط بیانی ہے جو ہم جو اپنے دوستوں کو کہہ رہے ہیں. اور یہ احمدی دوستوں کو اس لیے کہتے ہیں ہم مسیحی دوستوں کو کہ آپ خود دیکھیں کیا آپ کو دنیا کے اندر مسیح جو ہیں وہ اس کو ملاؤن کہہ سکتے ہیں جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، جس کو پوچھتے ہیں، جس کی تعظیم کرتے ہیں. وہ کیسا کیا آپ نے دیکھا کبھی؟ ایسا نہیں ہے. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں اس صفحے پر غلط بیانی کا کی ہے. مسیح اس کو خدا معذرت کے ساتھ غلط بیانی تو انہوں نے پوری کتاب میں کی ہے. ہاں لیکن ہم آہستہ آہستہ غلط بیانیاں لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اور یہ ساری چیزیں ان کو پتہ چلے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں کوئی بھی مسیح خدا نے اس مسیح کو ملاؤن نہیں کہتا. مرزا صاحب نے غلط بیانی کی. اگین میں کہہ رہا ہوں. اب آتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. جی ان کی جو موت ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اور وہ بھی انہوں نے خود چنا ہے. ہم جو ہیں انسانوں نے تو نہیں، یہ تو فیصلے اس کے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا تو پھر بات کہاں چلی جاتی ہے. ان کی پیدائش کو دیکھیں آپ، یعنی ان کی پیدائش ہم اس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتے ہیں اور وہ ایسی جگہ پر پیدا ہوئے ہیں جہاں پر انسان غریبہ انسان بھی یعنی وہاں پر نہیں، اس سے بھی نیچے کی لکیر ہے جہاں جانور ہوتے ہیں. وہ اس جگہ پر پیدا ہوئے. انہوں نے چنا، یہ ان کی مرضی تھی، ان کی پلاننگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ان کی موت کا بھی طریقہ کار آپ دیکھیں تو جو بڑے بڑے بادشاہ جو عزت کے ساتھ اگر وہ کہیں جنگوں میں شکست ہو جاتی تھی تو جس بادشاہ کو وہ غلام بنا لیتے تھے شکست کے بعد، تو وہ بادشاہ جو تھا وہ مرنے کے لیے اپنے آپ گردن آگے کرتا تھا کہ مجھے تلوار سے مارو، مجھے ذلیل نہ کرو. یعنی جو تلوار سے جو موت ہوتی تھی وہ عزت کی موت ہوتی تھی. یعنی جو دلیر ہوتے تھے، جو جنگجو ہوتے تھے، اگر وہ کہیں قیدی ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں تلوار سے قتل کر دو، ہمیں ذلیل نہ کرو. تو تلوار سے قتل ہونا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بھی وہ موت یعنی چوز کی جو انتہائی شرمناک، جو انتہائی لانتی، انتہائی سب سے جو نیچے چور، ڈاکو اور باغی اور اس طرح کے لوگ، ان کو یہ موت دی جاتی ہے. یہ اس کے نظام تھے. اور یہ موت کے لیے ہے کہ لانتی موت، کیونکہ کلام مقدس میں یہ اس موت کو جو سلیب کی موت تھی، جو اونچے کہا گیا اونچے پہ جیسے سانپ کو لٹکایا جاتا ہے، تو یہ وجہ ہے. کہیں بھی کوئی بھی مسیح خداوند یسوع مسیح کے لیے مطلب ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے. یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے اور لوگ خود دیکھیں گے اس کو کتاب کو کھول کے کہ ہم وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں. شکریہ. تھینک یو. جی پاسا آپ کیا سمجھتے ہیں اس سوال کے حوالے سے اور اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ نے جو سوال کیا اس کے دو اجزاء تھے. ان میں سے ایک جز پر واٹسن بھائی نے سیر حاصل بات کر لی ہے اور وہ ملعون ہونے کے تعلق سے کہ اہل کلیسا مسیح یسوع کو ملعون نعوذ باللہ کبھی بھی یہ لفاظی یا یہ زبان کبھی بھی وہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کرتے ہیں. اور نہ ہی بائبل میں کہیں مسیح کو ملعون کہا گیا، کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں. بھائی نے ریزن بھی بتائے ہیں. لیکن آپ کے سوال کا ایک دوسرا جز تھا جس پر ابھی بات باقی ہے اور وہ یہ کہ
جب مرزا صاحب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہود و بالخصوص نصارہ یا عیسائی کرسچن لوگ مسیحی ہمارے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ یسوع مسیح کو ملعون قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کو اتنا سربلند کرتے ہیں کہ اس کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں. تو گویا یہ بھی دو باتیں ایسی ہیں جن میں ان کو اعتراض تھا اور اعتراض ہے. جہاں تک ملعون کی بات ہے وہ تو ہو چکی. خدا کے بیٹا ہونے کی، خدا کا فرزند ہونے کی جہاں تک بات ہے، اگر مرزا صاحب اسی قرآن حکیم کو مانتے ہیں جس قرآن حکیم کو ہمارے اکثریت مسلمان بھائی مانتے ہیں، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جو سورہ نمبر 112 ہے، سورہ اخلاص، اور اس کی وہ آیات جو اکثر اوقات مسیح کے فرزند ہونے سے انکار کرنے کے تعلق سے ہیں، ان آیات میں یہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ خدا کسی سے پیدا ہوا، پہلے تو یہ نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا خدا، جی، اور نہ خدا سے کوئی پیدا ہوا. ہوا. اور میں ذاتی طور پر ایون میں یوں کہوں گا کہ تمام اہل کلیسا اس بات کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ متفق ہیں، اگرچہ یہ قرآن حکیم پر ایمان رکھنے یا نہ رکھنے کی بات دوسری ہے، لیکن ہم قرآن حکیم کی تعظیم ضرور کرتے ہیں، اسلام کی عزت کرتے ہیں. اس پہلو کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ نہ خدا کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، میں بھی اور تمام اہل کلیسا اس بات کر 100% متفق ہیں کہ خدا اس زمین پر آ کر کہیں مارکیٹ پلیس میں جا کر کوئی کلا اور لنگی لے کر، کوئی گھوڑا لے کر اس پر بیٹھ کر جناب مریم کے گھر گیا ہو اور وہ ان کو خدا دلہن بنا کر لایا ہو، اور پھر ازدواجی تعلق کے ذریعہ سے فرزند پیدا ہوا ہو جس سبب سے ہم اس عیسیٰ کو، اس یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. نو، یہ قطعی طور پر غلط کنسپٹ ہے اور ہم کبھی بھی اس بات کو یوں تسلیم نہیں کرتے ہیں. جب ہم یسوع مسیح کے خدا کے فرزند ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں فزیکل پیدائش کا، جسمانی پیدائش کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں، جیسے مرزا صاحب مرتضیٰ صاحب سے اور چراغ بی بی سے پیدا ہوئے. ہمارا اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. جس طرح میں اپنے ابا اور اماں سے، ہم سب نیچرلی اپنے والدین سے پیدا ہوتے ہیں، مسیح کا اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں کہ وہ خدا سے فزیکلی رشتہ اور تعلق کے ذریعہ سے پیدا ہوئے. ہم قطعی طور پر یوں مسیح کو خدا کا فرزند یا خدا کا بیٹا نہیں کہتے، یہ ایک کفر ہوگا. اور ویسے بائی دا وے میں یہ بھی اکثر اوقات کہتا ہوں، میں اپنے کئی لیکچرز میں، اپنی کتابوں میں کچھ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسیحی مل جائے جو یہ کہے کہ خدا آسمان سے زمین پر آیا اور مریم کے ساتھ تعلق جوڑا اور یوں ہوا، تو میں آپ کے ساتھ مل کر اس کرسچن شخص پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ ہمارا کنسپٹ ہی نہیں ہے. اصل میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا، تمام کلیسیا کے لوگ بھی یسوع مسیح کے خدا کے بیٹا یا خدا کا فرزند ہونے کا انکار کر دینا تو وہ کر دیں، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. سبب یہ ہے کہ جب کتاب مقدس کو، انجیل مقدس کو میں بنیاد بناتا ہوں، خاص کر متی کی انجیل 3 باب کی آخری آیات کو، جہاں پر خدا خود جناب مسیح سے متعلق یہ کہتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اس لیے تو میں کہتا ہوں سارا جہان انکار کر دینا کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں تو کر دینا. جب خدا خود اس کو کہتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ یہ ایک بات ہے. لیکن انہوں نے، خدا نے مسیح کو
فزیکلی نہیں، اسپرچلی میں عام طور پر بریکٹ میں کہتا ہوں کہ روحانی بیٹا کی بات ہو رہی ہے سمجھنے والوں کے لیے. اور بائی دا وے بہت ساری یہاں پر ایسی آج کے زمانے میں بھی سمجھنے کے لیے اصطلاحات ہیں، اگر ہم ان سے کام لیں تو ہمارے بہت سارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات مل سکتے ہیں. آپ بارہا بار جناب مرزا صاحب بارہا بار ام المومنین کا ذکر کرتے تھے، سارے مومنوں کی مائیں. بالکل. تو سارے مومنوں کی مائیں سے مراد چند خواتین جن سے سارے اہل اسلام پیدا ہوئے یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان میں اس قدر آگے تھیں کہ جتنے بھی مومنین ہیں گویا وہ ایمان کے اعتبار سے ان کی مائیں کہلائیں. یا قرآن حکیم کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن حکیم ماں ہے فزیکلی اور فزیکلی بچے پیدا ہوئے، نو. یا میں اور معنی کے اعتبار سے کہوں گا، ابھی جو اب ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد عید الضحیٰ ہوگی. اور عید الضحیٰ میں آپ کو پتہ ہے دنیا بھر سے ہمارے مسلمان دوست سعودی عربیہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. اور اخبارات میں ٹیلی ویژن میں بھی ہم ایسی شہ سرخیاں دیکھتے ہیں کہ اس سال اتنے لاکھ فرزندان توحید فریضۂ حج ادا کرنے کے لیے سعودی عربیہ گئے ہیں. تو جب حاجیوں کو فرزندان توحید کہا گیا تو اس کا قطعی طور پر فزیکلی ریلیشن شپ مراد نہیں ہے. ابو بکر ہے، ابن السبیل ہے، ابو ہریرہ ہے، بہت ساری ایسی میں یہاں پر تماثیل اور الفاظ استعارے القابات لے کر اس بات کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ان تمام ڈیٹیل میں جائیں. لیکن یہ بات کلیئرلی ہے کہ ہم فزیکلی قطعی طور پر جسمانی طور پر یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے. روحانی طور پر ہے، خدا نے خود مسیح کو کہا تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، یہ ہمارے ایمان کا ایک اہم ترین جز ہے. اگر مرزا صاحب کو یا کسی اور کو اس نے نہیں کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل. جی جی تھینک یو ویری مچ واٹسن بھائی، آپ کا پاس صاحب آپ کا بہت واضح طریقے سے آپ نے اس سوال کو بھی جو ہے کلیئر کیا ہمارے ناظرین کے لیے. تو جی ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا آج کے ایپیسوڈ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں اس کو فنش کروں، آپ کو مرزا صاحب کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ مرزا صاحب جب جوانی کی مطلب اپنے بچپن اور جوانی کے درمیان میں جو 14-15 سال کی ایج ہوتی ہے اس میں تھے، تو ان کے والد صاحب نے انہیں ایک ذمہ داری دی. اس سے آپ ان کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زبردست شخصیت کے وہ مالک تھے، کہ ان کے والد صاحب نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ میری پینشن جو ہے وہ ریسیو کر کے لائیں. تو مرزا صاحب وہ پینشن لے کے تو غائب ہو گئے. تو اس طرح کے شخص، اس طرح کی شخصیت کے دعوے جو ہیں وہ کس طرح سچے ہو سکتے ہیں. دیکھتے رہیں BTL ٹیلی ویژن. اور میری احمدی دوستوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا لینگویج کو کنٹرول میں رکھیں، اور جب آپ فیس بک پر کامنٹس کرتے ہیں تو ذرا لفظ سوچ سمجھ کے لکھیں، کیونکہ اس کا جواب ہم بھی دے سکتے ہیں. لیکن آپ کو اگر زیادہ پرابلم ہے تو پلیز آپ کے پاس ہمارا نمبر ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، آئیں شو میں بیٹھیں، بات کریں. ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے، اگر آپ کو مکمل طور پر نالج دیں گے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. دیکھتے رہیں BTL ٹیلی ویژن. کو میں اپنی فریاد تیرے آگے رکھ کر انتظار کرتا ہوں.